الصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے الاسراء والمعراج۔ تو آپ وسلم کو عرش پہ لے جایا گیا تھا، تو یہ ہمیں اس کے لیے ایک آیت ہے، سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ وہ آیت ہمیں ملتی ہے سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء بھی اس کا نام ہے، آیت نمبر 1۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے، تو انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنے بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رجب جو ہے اسلامی کیلنڈر کا حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ و محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ رجب کو رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ عربی میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اس کو رجب مدر بھی کہتے ہیں۔ مدر جو ہے اصل میں مدر عربوں کے ایک قبیلے کا نام ہے، جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا۔ اسی نسبت کی بنا پر اس مہینے کو ان سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں، آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت وہ ہوتا ہے جو اسلام سے قبل کا، اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ تو دور جاہلیت میں قتل و غارت آپ کو معلوم ہے عربوں کا مشغلہ تھا، قافلے لوٹ لیتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے، یعنی یہ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب آتے، تو یہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے رجب متصل الاسنا، یعنی رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے۔ تو بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے۔ لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا، تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں جو ہے عبادت کے بہت سی رواج پا گئے، جس کو ہم اسراء والمعراج کے واقعے کے بعد دیکھیں گے کہ پھر وہ کیا عبادات کی جاتی ہیں اور کیا کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ معراج کا واقعہ انشاءاللہ۔ تو آیت تو ہم نے تلاوت بھی سن لی، ترجمہ بھی اس کا پڑھ لیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ معراج کا واقعہ کیسے شروع ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے، اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام، مکے سے مسجد الاقصیٰ یعنی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل و سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن جیسا کہ آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جس ذات میں کمال قدرت ہو، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں،
اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آغاز سفر اور شق صدر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ مسجد الحرام میں سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے فرشتے جب آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں سو رہی تھی لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ دراصل تمام انبیاء کی نیند ایسی ہی ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن دل نہیں سو رہا ہوتا انبیاء کا۔ تو انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں فرشتوں نے نہ کی، یہاں تک کہ آپ سب کو اٹھا کر چائے زمزم کے پاس لٹایا جہاں پہ زمزم ہے مکہ میں، یہاں پر کنواں، یہاں جبریل نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کے تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے جبریل علیہ السلام نے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ اور یہ جو سرجریز ہمارے دور میں ہو رہی ہے یہ بھی اس زمانے کی ایک طرح کی سرجری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کروا دی تھی جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مسجد الحرام سے اب کیا ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ تک جو کا سفر ہے آپ کا، مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے یہ سب آپ کا دھویا گیا اور فرشتے نے ڈال دیا، دوبارہ سے رکھ دیا سی کے آپ کے سینے مبارک کو۔ تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی فلسطین تک اس کو اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسراء والمعراج ہے نا۔ تو حضرت جبریل براق کے ساتھ تشریف لائے، یہ گدھے سے بڑا خچر بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنی خور اپنی نگاہ کے آخری مقام تک رکھتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ہم حدیث دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں اس کے متعلق اسکرین پر آپ لوگ دیکھیں کہ وہ کیا حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں بیت المقدس پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پتھر میں شگاف کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ امام ترمذی کے ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے، اس کو باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے آپ جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے، وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے یعنی مسجد اقصیٰ میں، اسی میں براق کو باندھ دیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی، سارے نبی انبیاء وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے، آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی ہدایت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف، یہاں تک تو اسراء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت الحرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو الاسراء کہتے ہیں۔ اب مسجد اقصیٰ سے امامت ہو گئی، انبیاءوں کی آپ نے امامت کری، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آسمان کی طرف جو جانا ہے وہ معراج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا۔ معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی جو آیت ہے، آیت نمبر 13 سے 18 تک جو ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر جی۔ تو اس میں جو ہے یہ فرمایا گیا کہ
یہ جو آئے تھے ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو اب اس میں جو بتایا گیا نا کہ ایک ہم حدیث مبارکہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں جو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں لقد را من آیاتی رب الکبریٰ، یعنی آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں معراج کی رات. تو اس کے متعلق بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رف یعنی سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. ٹھیک ہے، تو مندرجہ بالا یہ جو ہم نے آیت پڑھی نا 13 سے 18، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے. اب آسمان کے سفر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، معراج کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں سمجھتے ہیں. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. آپ دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے. جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. اب آپ یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرزند صالح، ٹھیک ہے، یعنی بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں کیونکہ آدم علیہ السلام ہم سب کے بابا ہیں. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا فرزند صالح نبی، اور ان کو ویلکم کیا اور آپ کی نبوت کا بھی اقرار کیا. ایک اور روایت ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے وہ بزرگ تو ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ آدم ہے علیہ السلام. یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں. دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کے روتے ہیں. دیکھیں پیغمبر اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے کتنے حریص ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں. تو جنتیوں کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے تو وہ روتے تھے. آدم علیہ السلام نبی کریم اللہ کی ذات سے تو کچھ بھی بعید نہیں، وہ کچھ بھی دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ سب کو دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے. اسی طرح سوال جواب ہوئے. ہر آسمان پہ سوال جواب ہوتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ کون ہے وغیرہ وغیرہ جو میں نے ابھی پڑھا. وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں. تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کی مائیں بہنیں ہیں، یعنی وہ خالہ زاد بھائی ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا. دیکھیں اتنا ضروری ہے سلام کرنا ایک دوسرے کو. آسمانوں پہ بھی سلام ہو رہا ہے تو دونوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح. اب دیکھیں یہ فرزند صالح نہیں کہتے کیونکہ آدم علیہ السلام تو ہمارے والد ہیں نا، باپ ہیں. تو انہوں نے کہا فرزند صالح. اب یہ کیا کہتے ہیں دوسرے پیغمبر مرحبا برادر صالح، یعنی کہ بھائی. مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور پیغمبر بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو برادر صالح اور نبی صالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے. جبریل علیہ السلام دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا آپ بہت اچھے آئے. دروازہ کھولا گیا. وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، سلام کہیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا.
اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے، جبھی تو وہ عزیز مصر کی بیوی جو تھی اس پہ ان کو ان کے پیچھے جو ہے ان کو ورگلایا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اس کی ورگلانے سے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے چوتھے آسمان پر، اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی۔ ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مقابلے میں کم ہوں گے، جنت میں جانے کی تعداد کم ہوگی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا علیہ السلام تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح بیٹا کہہ کر پکارا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ بیت المعمور کے متعلق کیا حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اس کے بارے میں تو انہوں نے بتلایا کہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتا، اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدنا اب دیکھیں فرشتے کتنے، 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنود لشکر بہت ہیں، میرے لشکر کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں وہ 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ کر جو نکل جاتا ہے تو پھر کبھی بھی اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی کتنے فرشتے ہیں ان گنت لا تعداد، سبحان اللہ، اللہ کے لشکروں کا کیا کہیے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ سب نے فرمایا ایسے مقام پر بھی کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ پر آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ بھی آپ کے پاس حدیث موجود ہے کہ معراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پر ہے، جو چیزیں نیچے سے اوپر چڑھتی ہیں یہیں ٹھہر جاتی ہیں، اور جو چیزیں اس کے اوپر سے اترتی ہیں وہ یہیں ٹھہر جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہاں سے وہ لی جاتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو ڈھانپ لیتی تھی وہ چیزیں جو اس پر چھا جاتی تھی، پڑھی، اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سونے کے پروانے تھے، سبحان اللہ۔ تو وہاں آپ کو 3 چیزیں دی گئیں، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ کی امت میں سے اس شخص کی کبیرہ گناہوں کی بخشش جو اللہ کے ساتھ بغیر کچھ بغیر شرک کے مرے، جو شرک نہیں کرے گا اللہ کے ساتھ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اور 5 نمازیں ہمیں دی گئی، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں دی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ضرور پڑھ کے سویا کریں، گھر میں سورۃ البقرہ چلایا کریں، خود بھی پاؤ پارا، سوا پارا، 1 پارا
ضرور میں اور میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے کہ سورۃ البقرہ ہم ضرور پڑھیں. شیطان گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اس گھروں سے، اور ضرور پوری تو ضرور چلایا کریں اور سنا کریں، اور نماز کا اہتمام کریں. یہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ تحفہ ملا ہے آسمان سے. حشر، یہ دیکھیں معراج کی رات ملا ہے نا، 3 چیزیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس میں نماز بھی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل مجھے، ایک حدیث ہے اسکرین پہ دیکھے، سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو دریافت کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کیا حکم ملا؟ ابو موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کتنے فکر مند ہوتے ہیں. دیکھیں آپ نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی. میں نبی بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں. میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں. اور جو ہے آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں. موسیٰ کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی. اللہ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما لیا. آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی. اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے. یہ سن کر موسیٰ نے جواب دیا اب پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے. آپ واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی. یوں آپ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی. اس کے بعد آپ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام، آپ جب پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کرو. مجھے اتنی پسند آتی موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ بار بار کمی کرواتے ہیں. جاؤ اور کمی کراؤ. آپ سب نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں. آپ سب نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی. یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی. اسے بخاری نے روایت کیا. مجھے اتنا وہ ہوتا ہے جو نمازیں آپ سے فرما رہے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہیں کہ میں اور کم کرواؤں. موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ 5 سے بھی کم فرماؤں، اور 5 کا اجر جو ہے 50 کے برابر ہے انشاءاللہ. تو میں کہتی ہوں کہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، اور ہم دیکھیں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں. کبھی شام کے وقت بازار میں ہوتے، فجر کے وقت گہری نیند ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے. یا اللہ ہمیں بھی شرم آئے. فرسٹ لیسن فار می کہ مجھے بھی شرم آئے کہ اللہ سے شرمائے، ڈریں، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز کا حساب ہوگا. سب سے پہلے نماز کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے. اور اگر فرض ہمارے کم ہوئے تو نوافل سے پوری کیجیے گا، اس سے بھی کم ہوئے تو سنتوں سے. تو ہمارے پاس تو ویسے ہی ہماری تمام عبادتیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیسی ہیں، دل کہاں ہے، ذہن کہاں ہے، اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ نمازیں اچھی کریں، وقت پہ پڑھیں اور ایک بھی نہ چھوڑیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں. پھر نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ. سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے. صرف ایک خوشے سے ہم اتنا کھاتے. جنت کتنی نعمت بھری چیز جگہ ہے، کتنی کیسی جگہ ہے آپ دیکھیں. اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا ہم دیکھتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام. ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی.
انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے اور اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ، پڑھے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ خوب اس کا ورد رکھیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں سلام بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ معراج کی رات۔ اچھا، اس کے بعد کچھ سزائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں۔ غیبت کرنے والوں کا انجام بد۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے۔ پھر دوسرا چیز دکھائی گئی بے عمل خطبہ کا عبرت ناک انجام۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے منہ آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، خود ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں اور بس وہ نہیں سمجھتے۔ خطیب کون ہوتے ہیں؟ جو خطبے دیتے ہیں مسجدوں میں، ہے نا، وہ ایک تو وہ خطبہ ہوا، پھر دوسرا یہ کہ جو درس و تدریس کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو درس دے رہے ہوتے ہیں، جو بھی کسی بھی لیول پہ لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں یا زبانی کر رہے ہوتے ہیں، قلم سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی طرح بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، خطبے دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اچھا وہ اس کے لیے سود والی حدیث دیکھتے ہیں، سود خوروں کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں کے مانند تھے، جیسے بڑے بڑے ہمارے مکان ہوتے ہیں، ہاؤسز ہوتے ہیں، ان میں باہر سے سانپ دکھائی دیتے تھے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں۔ سود کے متعلق سورۃ الاعراف اور ہماری صورتوں میں ہم نے بہت تفسیر کی ہے ماشاءاللہ، کہ سود لینے والا سود دینے والا دونوں کا یہ عالم ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیان اسراء اور معراج پہ اہل مکہ کا رد عمل۔ اچھا، اب ایک اور حدیث مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بی بی عائشہ سے رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ان سے پوچھا گیا اے ایمان والوں کی ماں، اے ایمان والوں کی ماں، وہ حدیث دکھا دیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ وسلم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے، غور سے سنیں کون سی 3 باتیں، وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا شب معراج میں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر سن لے کہ میں من ورائے حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوا اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ اور جو شخص تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آیت وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، ہم کو نہیں معلوم کل ہم کیا کریں گے، مر جائیں گے، زندہ ہے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اس کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی، وہ بھی جھوٹا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیان اسراء و معراج پہ اہل مکہ کا رد و عمل۔ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ گئے، تو اسی رات اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد،
ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ اگلی صبح آپ سب نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا کہ اس طرح مجھے الاسراء والمعراج ہوئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی، کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی۔ وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے، کہنے لگے ابو بکر صدیق اگر یہ بات آپ سب نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے؟ آپ سب نے تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اسی پر ان کا نام، ان کا لقب صدیق ٹھہرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایذا رسانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب ہو کر کفار نے آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی، پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ کا ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا، وہ آپ کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیے آئے تھے اس کی یکسر نفی ہو گئی۔ یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسا آپ نے بتلایا عین اسی طرح ہوا۔ آپ سب نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ جس طرح اس طرح کیا ہوا، زبانیں بند ہو گئی جب قافلے والوں نے بھی کہا، سب بتایا، مگر دل یہی سوچتے رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے میری بہنوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کن، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، اور فیکن وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تو کن فیکن کہنے کی بھی ضرورت نہیں میرا۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ایک کافر کے منہ سے سنتے ہیں، ابو لہب کی زبانی، کہ تمہارے صاحب تو آج ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ہاں میں تو جب آپ سسن نے کہا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ سسن کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح شام آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے میں اس کو بھی مانتا ہوں جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافر کی بات جب آپ سسن کے متعلق بتائی تو تصدیق کر لیتے ہیں، اور ایک کافر ابو لہب وغیرہ آپ سسن کی زبانی سنتے ہیں تو تصدیق نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ ایمان والے ایک مسلمان اور ایک کافر میں۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کرائے گئے ان میں ہمارے لیے میری بہنوں بہت سے سبق ہیں، جن میں سب سے میں کیا سنوں؟ اچھا میوٹ کر دیجئے عظمیٰ بہن، کسی کو ہماری کسی بہن بھول گئی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میوٹ کر دیں۔ اگر ہماری بہن سن رہی ہیں تو وہ میوٹ کر دیں پلیز۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہوتا ہے ایک مسلمان اور ایک میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو ہمیں ملتا ہے اہم ترین کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، عرش کا خزانے میں سے۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں بھی وہیں سے ملی، اس کی بھی خوب ویسے بھی قرآن پڑھیں اور ویسے بھی خوب تلاوت کرنی چاہیے ہمیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ آپ نے بنفس نفیس فرمایا۔ اس جنت کے لیے کوشش کریں، اس دنیا میں رہ کر ہم کیا کرنے آئے ہیں کہ وہ جنت تلاش کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اس کے لیے صحیح کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، ایسے اعمال کریں کہ ہم ان جنتوں کے وارث بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں۔ انہوں نے تیسرا کلمہ بتایا، ویسے تو اس کو دعا کہتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہم لوگوں نے اس کا نام تیسرا کلمہ رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی وہ ذکر کریں خوب، اور دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ غیبت جو کر رہے تھے ان کا کیا اثر ہے، ان کا حشر کیا ہے کہ پیتل کے ناخن اپنے چہرے اور گلے کو نوچ رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ غیبت کرنا تو ایسا ہی ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ جو خطبہ تھے، جو خود خطیب ہیں ان کا حال دیکھا، اور ان کا بھی ہم نے دیکھا سزا کیا ہے، تو یہ کہ جو بات کہیں اس پہ خود بھی عمل کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت جب معراج پہ لے جایا جا رہا تھا، میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکے میں تھا، پھر جبریل اترے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تشت سونے کا حکمت و ایمان سے بھرا ہوا لائے، اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے کے چلے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معراج کے دیگر واقعات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ کر سکا، مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، اب جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن و توش کے اور گھٹے ہوئے جسم کے ایک آدمی ہیں جیسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لوگوں میں سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی اپنے آپ کو، یعنی آپ سے وسلم کس سے مشابہت رکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی آپ سے وسلم۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی، پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ ہے، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود پہلے مجھے سلام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں براق کے متعلق ابھی ہم نے حدیث پڑھ لی تھی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی، اس نے شوخی کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء کی امتوں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے نبی یا نبیوں پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی، پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، پھر ایسے نبی یا انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ یعنی انہوں نے اتنی تبلیغ کے باوجود بھی کوئی ایمان نہیں لایا، تو یہاں تک کہ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سر بلند کیجئے، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک میں نے جمع غفیر دیکھا جس نے آسمانوں کے دونوں جانب کو گھیرا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے علاوہ 70,000 آدمی اور ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، دوسرے انبیاء کے مقابلے میں تعداد زیادہ ہوگی، اور ہاں آپ سب کی امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر مواخذے کے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے کہ بغیر حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ 70,000 کا جو ہے تفصیل آپ نے صحیح بخاری میں پڑھ لی تھی۔ میں کوشش کروں کہ ہم صحیح بخاری کی بھی ڈالا کریں نا ریکارڈنگز، تاکہ آپ لوگ اس کو بھی کور کر لیں انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةَ الْأُخْرَىٰ کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی یا یاقوت جھڑ رہے تھے، ان میں سے ہر پر نے افق کو پر کر رکھا تھا، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کی چیزیں موتی اور یاقوت گر رہے تھے جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتوں کا سینگی لگوانے کی وصیت کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ حدیث مبارکہ، تو اس کی تفصیل بھی ہمیں آ جائے گی کہ کب لگوانی چاہیے، کیا تاریخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کا حکم فرمائیں۔ حجامہ سینگی نا ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی 2 پوشیدہ رگوں اور گردن کے قریب بالائی حصے میں سینگی لگوایا کرتے، اور آپ 17
19-21 تاریخ کو سنگی لگواتے ہیں چاند کی، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری لونر کیلنڈر اسلامی تاریخ ہے، تو یہ تاریخوں کو ہجامہ کروانا چاہیے. اس کے بعد جمعرات کے دن اللہ کی برکت پر سنگی لگواؤ، جبکہ پیر اور منگل کو سنگی لگواؤ. اگر تاریخیں نہ ہو آپ دن لیں تو جمعرات کے دن ہجامہ کروائے اور پیر کو اور منگل کو ہجامہ کروائے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ہجامہ کی آیتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، صحیح ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی فضیلت میں اور کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رائی کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا. انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جبریل کو دیکھا گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوں. پھر ایک اور اس میں فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا، حضرت جبریل علیہ السلام کی خشیت کی وجہ سے جبریل علیہ السلام بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ رجب جو ہے اس کی ہم بدعت دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا بدعت ہوتی ہے. اور پلیز جن بہنوں نے نہیں سنا ہے شعبان پہ اس کو ضرور سنیں نا، ہماری آنکھیں کھل جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا، ضرور ریکارڈنگ سنیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ رجب میں کیا کیا بدعت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ماہ رجب میں کی جانے والی بدعت قربانی کا اہتمام. اس میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے. جاہل عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ العطیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے رجب میں، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے. اسے رجب والی قربانی کہا جاتا تھا. بخاری اور مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لا فرا ولا عطیرہ، فرا اور عطیرہ کچھ نہیں، اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا وہ فرا کہلاتا. تو ایسا کچھ نہیں ہے، قربانی نہیں کرنی. خصوصی نماز کا اہتمام، ٹھیک ہے، جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں. بعض لوگ اس ماہ میں یعنی رجب میں خصوصی ایک منٹ نماز ادھر صلاۃ آنا، الرغائب پڑھتے ہیں. ایک سیکنڈ کے رجب کے لیے پہلے یہ آ نہیں رہا. جمعے کی رات کو ڈون 12 اسپیکنگ. رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی ہے، جس میں سورۃ الاخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے. پھر عمرے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ. اس ماہ میں رجب میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے. عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ما تمرا رسول اللہ فی رجب قط، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب میں عمرہ ادا نہ فرمایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض لوگ، اصل میں ہمارا دورہ قرآن چل رہا تھا نا تو میں نے کہا اللہ بیچ میں گیپ نہ دوں، تو یہ ہمارا رجب پہ رہ گیا. تو بہرحال ہمیں ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ آف قرآن ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا. تو آپ کو پتہ ہے ہم تو سارے سیزنل بھی کور کرتے ہیں، یہ سیزنل دروس ہو رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ، اور سارے ٹاپکس بھی اللہ تعالیٰ کور کرتا ہے. میری اور آپ کی کوئی وہ نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے سب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور ہمیں توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں تاکہ ظلمت کے اندھیرے چھٹے، دوسروں کو بھی ہم پہنچائیں ریکارڈنگز اور بلائیں اس محفل میں، تاکہ ہم سب کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، اور جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور جنت الفردوس حاصل کر لیں. روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب اور شعبان اور رمضان کے روزے نہ رکھے. رمضان تو پورا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس کی تاکید کی. بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں. متعدد احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے. وہ کیا ہے، کب رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسا کہ ایام بید میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے، یا ہر سوموار، پیر یا جمعرات کو روزے رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ میں پیر اور جمعرات کا اس لیے روزہ رکھتا ہوں
کہ اعمال نامے پیش ہوتے ہیں پیر جمعرات، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال نامے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی اشرے میں روزے رکھتے تھے، 9 10 تو اب ذوالحجہ حج بھی آنے والا ہے، جب ہم روزے رکھ لیں گے 27 رجب کو بالکل نہیں رکھنا، وہ تو گزر چکا، اگلے سال بھی دیکھ لیجیے گا۔ 9 10 محرم کو رکھتے تھے روزہ، وہ ہم بھی رکھتے ہیں، آپ سسم نے ہمیں بتایا ہے، تو سنت کی پیروی میں یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، ان تمام کے بارے میں صحیح اور متعدد احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سے آگے نہ بڑھو۔ عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تو غصہ سب کو پتہ ہے نا، اور پھر جو ہے ان کو تو شیطان بھی دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، تو وہ عمر رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ پیر جمعرات کا رکھ دیں، ایام و بید کا رکھ دیں، 27 رجب کا نہ رکھیں۔ البتہ ہاں، اگر 27 رجب کو پیر جمعرات آ گئی ہے تو رکھ لیں۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ چاند کی 13 14 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو، اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے، رجب میں بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 22 رجب یا 27 رجب کو کنڈوں کا اہتمام۔ 22 رجب 27 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے، سادی پوریاں، میٹھی پوریاں بہت ٹیسٹی بنایا جاتا ہے، کھیر بہت مزے کی بنائی جاتی ہے، خوب کڑا کے کڑی ہوئی کھیر بہت مزے کی۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا۔ حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی، نہ وہ ہمیں ایسا کرنے کو کہہ گئے۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں دیکھیں کوئی نہیں، جو برتھ ڈیز ہم منا رہے ہوتے اس سے بھی نکل رہا ہے کہ پیدائش کی نہ خوشی منانی ہے، برتھ ڈیز وغیرہ بھی نہیں منائے، اینیورسریز بھی نہیں ہے، ورنہ ہمیں نظر آتا صحابہ کرام اور آپ سے ثابت ہی نہیں ہے، صحابہ کرام تو پہلے کرنے والے ہوتے۔ تو اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خوشی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ تو میری بہنوں پھر اصل دین کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب میری بہنوں اس کے بعد کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دیکھ لیتے ہیں بدعت کی حدیث اسکرین پہ، بدعت پر حدیث، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔
سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب اور سب سے اچھا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین امور دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور دین میں ہر ایجاد کردہ نئی چیز جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت دلالت ہے، اور ہر دلالت کا انجام جہنم ہے۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ بدعت کو یاد رکھ لے کہ دین میں اپنی طرف سے نئی نئی باتیں گھڑ گھڑ کے کرنا، ثواب کی نیت سے کرنا، تو بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہیں کرتا۔ اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو ثواب کے کام کر کر کے کر رہا ہوتا ہے بدعتی جو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ بدعتی حوض کوثر سے پانی پینے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اس حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے۔ ایک فرشتہ مجھ سے جواب دے گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے کام ایجاد کیے تھے، کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھی؟ لہٰذا میری بہنوں ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال یہ تو ایک تذکیر ہے، یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اور یہ سب کو بتانا بھی چاہیے ہمیں۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کام سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے ہو گئے ہوں، کیونکہ آپ سب نے فرمایا حدیث مبارکہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اب ہم پھر سے یہ بدعت دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کرنا، 27 رجب کا روزہ رکھنا، اور 27 رجب کی شب کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا، دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا، آپ نے واقعہ معراج منایا ہی نہیں، نہ ہی عبادت کا اہتمام کیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا کوئی عمل 27 رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں کام سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ واقعہ معراج جس کے لیے یہ کرتے یہ ساری بدعات، تو اس کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، واقعہ معراج ضرور ہوا ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ تو کیسے یہ لوگ منا رہے ہیں؟ 36 اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے کہا رمضان میں ہوا، بعض نے فرمایا کہ ہجرت سے چند سال بعد، اور بعض نے بتایا کہ ہجرت سے چند ماہ قبل ہوا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں۔ تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ معراج کا خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو بدعت کی بجائے ہمیں سارے پہلو نکالنے چاہیے سیکھنے اور عمل کرنے کے، کہ نمازیں اپنے وقت پر پڑھیں ہم، اور جو ہے ذکر خیر اللہ کا جاری رکھیں۔ اور ویسے بھی اب تو مبارک مہینے ہیں، شعبان اور جو ہے رمضان بھی سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر یہ ساری بدعات اللہ جو کر رہا ہے انہیں بھی روکے، انہیں بھی منع کرے۔ لیکن بعض دفعہ ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے، بڑے پیار سے بڑے اس سے نا ایک دم ہم کسی کو دین کی طرف لاتے تو ایک دم بدعت کی بات شروع کرتے۔ پہلے اس سے تعلقات اچھے کریں، اچھی دوستی ہو، اچھی اس کے حال چال پوچھیں، پھر بدعت پہ بتائیں۔ اصل میں بعض دفعہ ہمارا طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ سننا بھی نہیں چاہتے بات۔ تو پہلے تو ہمارے ریلیشن شپ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم کوئی بات کریں۔ پہلے تو ہم نہ سلام کرتے، نہ پوچھتے ہیں، نہ کسی کا حال احوال، اور ایک دم بدعت پہ کوئی میسج کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ جو ہے شعبان کی بھی ضرور سنیے گا، اس میں بھی کچھ بدعات ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ
بدعتی سے تو توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے گی. جو دین میں اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے نئی نئی چیزیں عبادت کرے گا اسے توفیق توبہ کی بھی چھین لی جاتی ہے, اور آپ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن و حدیث پہ چلنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور تمام بدعتوں سے بچائے, اور انسانی شیطانوں سے بھی اور اصل شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہمارا انگلش کا درس ہے, انشاءاللہ ہم لوگ اب شروع کرتے ہیں. ہماری عظمیٰ بہن جو ہے ان کی کزن ہے پھوپھی زاد بہن, ان کے شوہر بڑے ینگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لیتے ہیں, اور ان کے توسط سے تمام جتنی اموات ہوئی ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت انشاءاللہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ مغفرت کی دعا کریں گے ہم انشاءاللہ. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ہم انشاءاللہ دعا مانگتے ہیں. ان کا نام ہے عارف عابدین, اور ان کی کزن کے شوہر ہیں وہ ہماری عظمیٰ بہن کے, اور ہم تمام جتنی اموات ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری شخص جو اس سیکنڈ پہ بھی جس کا انتقال ہوا, ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہمارے بھی پیاروں کا انتقال ہو گیا, سب کی مغفرت کے لیے, زندہ مردہ سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب ہم جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے اور تمام اموات کے لیے. ہمارے بھائی عارف عابدین, ہماری عظمیٰ بہن کی کزن کے شوہر, اللہ اور تمام اموات کے لیے ہم آدم علیہ السلام سے لے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری شخص کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور جتنے ہمارے پیارے چلے گئے کل مسلم مسلمات مومن مومنات کی جتنی اموات ہوئی ہیں, اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ او من عذاب النار. اے اللہ انہیں بخش دیجئے, ان پر رحم فرمائیے, انہیں عافیت دیجئے, انہیں معاف فرما دیجئے,
ان کی باعزت ضیافت اور مہمانی فرمائیے، اور ان کے داخل ہونے کی جگہ قبر کو وسیع فرما دیجیے، اور ان کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دیجیے، انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دیجیے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے، اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرمائیے، اور شوہروں کو جو چلے گئے مرد، جو عورتیں چلی گئی ان کو بہترین شوہر عطا فرمائیے، اور ان کو جنت میں داخل فرمائیے، اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجیے، اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور جسے آپ موت دیں اسے اسلام پر موت دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھیے جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی ہے، اور اس کے بعد ہمیں گمراہ بھی نہ کیجیے گا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا۔ پانی پی لیتی ہوں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کریے، اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یا الہی عظما جی کے یہ جو بہن کے کزن ہیں، بہن کے جو شوہر ہیں عارف عابدین، یا الہی اور تمام اموات، یا الہی ان کی قبر کو 7 ہاتھ وسیع کر دیجئے، جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما دیجئے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ دے دیجئے، آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، اور ان کے اہل خانہ کو، عظما جی کے پورے گھرانے کو، اور ان کی کزن کے گھرانے کو یا الہی صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور جتنی اموات ہوئی ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، ان کو بھی سب کو صبر، ان کے اہل خانوں کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے الہ العالمین۔ اور ان کی اولاد سے، عارف عابدین بھائی کی اولاد سے، بیوی سے ایسے کام لے لیجئے کہ پل پل ان کے درجات بلند ہو، صدقہ جاریہ والے کام لیجئے کہ پل پل ان کے درجات بلند ہو، انہیں صبر عظیم عطا فرما دیجئے۔ تمام اموات کے لیے ہماری یہی دعا ہے، ہم زندہ لوگوں کے لیے بھی دعا ہے کہ الہی ہماری بھی بخشش عطا کر دیجئے گا، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دیجئے گا۔ اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ۔ اور اللہ بیماریاں جو ہے ہمیں گھیرے ہوئے، کوئی نہیں کہ ہم بیمار نہیں ہیں، الہی سب کی کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجئے اور شفا عطا فرمائیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ یا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، ہم عظمت والے اللہ سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمام مریضوں کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ یا الہی ہم اس قابل تو نہیں، لیکن آپ کے حبیب نے سکھایا کہ ہم جب بھی جنت طلب کریں، جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ یا الہی ہمارا بہترین خاتمے کیجیے گا، موت سکرات آسان کر دیجیے گا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ الہی مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت ہماری زبان پہ جاری کر دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے گا الہ العالمین، اور ہمیں پلسرات آسان کر دیجیے گا، پلسرات بجلی کی تیزی سے پار کروا دیجیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا۔ ابھی ہم نے معراج کے واقعے میں پڑھا کہ آپ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پیے، یا الہی ہمیں آپ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب فرما دیجیے گا۔ اور
یا الہی ہماری مدد کیجیے، ربی آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا، آپ کے بہترین ذکر بہترین عبادت پہ ہماری مدد فرمائیے۔ یا الہی میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیے گا الہی۔ جو ہم نے دعا کی ہے عارف عابدین بھائی کے لیے اور تمام اموات کے لیے، الہی ان کو بخشش کر دیجیے، یا الہی ان کی قبر کو ساتھ ہاتھ وسیع کر دیجیے، کشادہ کر دیجیے، ان کی اگلی منزلیں آسان فرما دیجیے، الہ العالمین منکر نکیر کے سوالات آسان فرما دیجیے، الہ العالمین ان کے اہل خانہ کو، عارفین بھائی عابدین بھائی کے اہل خانہ کو، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان کے بچوں کو اور تمام اہل خانہ کو یا الہی صبر عظیم عطا فرما دیجیے، اور ان کی اولاد سے ایسا کام لے لیجیے کہ پل پل ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، قیامت تک ان کے درجات بلند کرنے والی اولاد بنا دیجیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے الہ العالمین۔ یا الہی ان کی تمام مشکلیں آسان فرما دیجیے، عابدین بھائی کے اہل خانہ کے لیے، عارف عابدین بھائی کے الہ العالمین۔ الہی جو نہ مانگ سکے اور جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما دیجیے الہ العالمین۔ میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی جائز تمنائیں آرزویں پوری کر دیجیے الہ العالمین۔ گھروں میں سکون عطا فرما دیجیے، جو بچیاں شادی کے لائق ہیں الہ العالمین انہیں بہترین ساتھی، بہترین جوڑے، نیک صالح متقی پرہیزگار عطا فرما دیجیے، برکت والی شادیاں ہوں یا الہی، خرافات سے بچا لیجیے یا الہ العالمین، اور خوشیاں عطا فرمائے۔ جو بچیاں اپنے گھر میں شادی کر کے چلی گئی انہیں بھی شوہر اور بیوی زوجین میں آپس میں محبت عطا فرمائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، متقیوں کا امام بنا دیجیے یا الہ العالمین، اور گھروں میں سکون عطا فرما دیجیے الہی، سب کی مشکلیں آسان فرما دیجیے الہی، بے اولاد کو اولاد دے دیجیے، بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجیے الہ العالمین، حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے الہ العالمین۔ یا الہی ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما دیجیے یا الہی، اچھی بہترین اسلامی قیادت نصیب فرما دیجیے الہی، آپ کے دین کے لیے جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں انہیں فتح نصرت کامیابی عطا فرما دیجیے الہ العالمین۔ یا الہی دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ثبتنا وجعلنا ہادیا مہدیا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم علمنا التاویل، اللہم علمنا الکتاب، اللہم علمنا الحکمہ، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل اور آپ کی رحمت مانگتے ہیں کیونکہ اس کو آپ کے سوا کوئی دینے پہ قادر نہیں۔ یا الہی آخر میں ہم سب سے جامع دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہم آپ سے ہر اس چیز کی خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں جس کی بھلائی آپ سب نے مانگی، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ آپ سب نے مانگی یا الہ العالمین۔ آخر میں ایک بار پھر ہم عارف عابدین بھائی کے لیے یا الہی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کی تمام اموات کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کی مغفرت کر دیجیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے الہ العالمین یا الہ العالمین، اور ان کو گناہوں کو معاف کروا دیجیے، قبر کے سوال جواب آسان فرما دیجیے، اگلی منزلیں آسان کر دیجیے، اور اہل خانہ کو ان کے یا الہی صبر عظیم عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں السلام انشاءاللہ کل ہمارا چھٹا پارہ ہے،
دورہ قرآن ہے 2 بجے ہوگا، 2 بجے چھٹے پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آج لگتا ہے آپ لوگوں نے بہت میسیجز کیے ہیں، بہت اٹینڈنس تھی، بہت اچھی ہماری اٹینڈنس تھی، بہت ساری بہنیں آج جمع تھیں۔ سب ملا کے ہم مینجمنٹ کو ملا کے آئی ٹی انچارج ہم 29 تک پہنچ گئے تھے۔ تو ایک ایک بہن ٹارگیٹ رکھیں کہ ایک ایک بہن 10 بہنوں کو دعوت دیں گی، لائیں گی، ان کا اجر میں تو کمی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بھی ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو کل حاضر خدمت ہوں گے چھٹے پارے کے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا تعاون ہے اور اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ماشاءاللہ چھٹے پارے تک پہنچ گئے انشاءاللہ۔ اور شعبان میں شعبان المعظم پہ بھی ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ۔ کل چھٹے پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔